السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام اور سامعین نظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کو تاجدار بطحا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، کونین کے سرور، اللہ کے دلبر، حبوب رب اکبر، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا، اور پیارے آقا کی تعظیم و توقیر بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ حاضرین عظام، رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ رحمتوں کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبالا کر دیا، اور فتح مکہ کے دن اليوم یوم المرحمت کا پروانہ دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا تو سارے کے سارے دشمنان محمد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے زبان بھی نہیں کھولی مگر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دعوت اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے تجارت بھی کی تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہک سے فرمایا کہ بھائی اس دکان سے بھی خرید لو، وہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی تعبیر تھی کہ جنگ کے موقع پر حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم پانی کے لیے تڑپ رہے تھے کہ صحیح پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب بڑھایا گیا تو بازو سے آواز آئی کہ پانی کو پلا دو، تو ان صحابی نے پانی کے پیالے کو ان کی جانب بھیج دیا، پھر ان کے بازو سے آواز آئی۔ اسی طرح تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اخلاق حسنہ کا مثالی نمونہ پیش فرمایا کہ جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ خود پیاس کی شدت سے مرنا گوارا کیا مگر دوسرے کی مصیبت کو گوارا نہیں کیا۔ یہ اخلاق حسنہ ہی تو ہے تو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے امت کی غمخواری سے سرشار ہو کر خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر کی تاریخ مرتب کی۔ یہ اخلاق ہی تو تھے کہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے گھر میں موجود دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابی کا نکاح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانے اور اخلاق رذیلہ سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔